اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی. صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر طرح کے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنا تقرب عطا فرما دیجیے، اپنی ناراضگی دور فرما لیجیے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اور اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. مغفرت اور معافی کا سوال کر رہے ہیں، عفو و درگزر کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے مالک، آپ کے در کا فقیر اور بھکاری تو محروم نہیں جاتا. اللہ آپ کے در کا بھکاری اگر محروم ہو جائے تو پھر کس در سے اس کی مراد پوری ہوگی؟ مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے بھی آپ ہیں اور ہر طرح کے خیرات و برکات سے مالا مال فرمانے والے بھی آپ ہیں. یقیناً ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. اے اللہ، جب اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مایوسی اور نا امیدی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب آپ کی شان کریمی اور رحیمی پر نگاہ جاتی ہے تو امید بن جاتی ہے. یا اللہ، امید بن جاتی ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ کے در پر سوالی بن کر حاضر ہیں کہ آپ ہماری مرادیں پوری فرمائیں گے، ہماری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیں گے، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں گے. اے اللہ، دونوں جہاں کی خیرات و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجئے. اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. آپ جیسا کردار، آپ جیسا اخلاق اور آپ جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائیے اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں امانت دار بنا دیجئے، دیانت دار بنا دیجئے. خیانت سے، بددیانتی سے، دھوکہ دھڑی سے اور فریب کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے. ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مرحمت فرمائیے. ہر طرح کے مہلک، موذی اور لا علاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، مجبوری اور محتاجگی کی زندگی سے بچا لیجئے. ناگہانی حادثات و آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جب تک زندگی مقدر ہو، ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ پر ہم سب کو خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. سوء خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو مسجدوں سے حقیقی طور پر جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مساجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے.
اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرمائیے، فتنہ و فساد و بدامنی سے اس ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو طاقتیں ملک میں ناانصافی، جبر و تشدد کا ماحول قائم کرنا چاہتی ہیں اور اپنی رعایا کے دینی اور سماجی حقوق کو تلف کر رہی ہیں، ضائع کر رہی ہیں، طاقت کے بل پر غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہیں، اے اللہ ان طاقتوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دی۔ دل تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اے اللہ ہدایت کے نور سے ان سب کے دلوں کو منور فرما دیجئے۔ اگر ہدایت ان کے حق میں مقدر نہ ہو تو ان کے وجود سے اس سرزمین کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں اہل ایمان کو عزت و آبرو کے ساتھ، مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا فرمائیے، ہر طرح کے اختلاف سے، انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری ملت کو امت بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ حسد سے، بغض سے، کینے سے، بدخواہی سے اور ایک دوسرے کا برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے، ان کی زندگیوں میں دین کو داخل فرما دیجیے، ہماری مستورات و خواتین کی جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائیے اور ان کو بھی راہ ہدایت پر گامزن فرما دیجیے۔ الہ العالمین وہ تمام خیرات و برکات جو نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اور وہ تمام شرور و فتن جن سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے ہمارے لیے بھی پناہ مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کو ضائع کرنے سے اور وقت کو برباد کرنے والے اسباب سے ہم سب کی اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دی۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنے کی اور برتنے کی توفیق عطا فرما دی۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے، حرام اور مشتبہ لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے محترم والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اہل تعلق اور اہل محبت ہیں، سب کو مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے۔ اے اللہ اس جلسے کا انعقاد کرنے والے ہمارے بزرگ و احباب کو ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیے اور ان کو جزائے خیر مرحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ جزاک اللہ۔